بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو میں نے جابا واقعے پر ویڈیو بنائی تھی تو اس میں مجھ سے کامنٹ میں ایاز شاہ ترمزی صاحب، سید عادل شاہ اور چودھری انور صاحب، سجاد خان صاحب نے، اور میسنجر میں سید عابد شاہ صاحب نے کامنٹ کیے۔ تو اس میں ساتھ یہ مسئلہ بھی پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ مولانا صاحب سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو کل بار بار پھر کامنٹ آتے تھے کہ جی اس کا آپ جواب دیں، ویڈیو بنائیں اس پر۔ تو یہ بہت حساس معاملہ ہے، تو میں کل اس پر بڑی سنجیدگی سے کام کر رہا تھا، بڑی سنجیدگی سے۔ محترم بزرگوں، جو میرے بھائی ہیں، جو بہنیں ہیں، یہ جو موضوع ہے یہ ہمارے دلوں میں محبت، بھائی چارے اور اتحاد کو بڑھانے کے لیے ایک اہم موقع ہے۔ سوال مین یہ ہے، کیا سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے؟ اس کا میں آج آپ کو جواب دوں گا۔ دیکھیں، اس کا جو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، اس جواب کو آپ معلوم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اور بیچ میں حوالے بھی آپ کو ابھی دے دوں گا، چونکہ وہ میں نے یاد کیے ہوئے ہیں۔ پہلے میں نے قرآن اٹھایا ہے، پھر اس کے بعد بخاری شریف کی کتاب میں نے کھولی، اور اس میں میں نے حوالے وہاں سے لیے، اور پھر میں نے مسلم شریف کی کتاب کھولی اور اس سے میں نے حوالے لیے ہیں۔ تو ان حوالوں سے میں آپ کو ساری بات بتاؤں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ جو سادات ہیں ان کی افضلیت صرف ان کے نسب کی وجہ سے نہیں ہے، ساتھ ان کی سیرت اور کردار کی بنا پر بھی ہے۔ سادات کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اور سادات کا جو نسب ہے دراصل حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جو مجھے آیت ملی قرآن میں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں یعنی آل بیت سے ہر قسم کی گندگی دور کرے اور تمہیں پاکیزہ کرے۔ یہ آیت سادات کے مقام اور ان کی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ بہت سارے مفسرین نے بھی اسی کو نقل کیا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے؟ دیکھیں، یہ بہت حساس معاملہ ہے، تو بھائیوں اس کو ذرا توجہ سے سنیں اور غور سے سنیں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سرسری طور پر بس ویڈیو دیکھ لی، اور یہ بہت ہی حساس، بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ اسلام میں نکاح کا معیار صرف تقوی، اخلاق اور دینداری پر ہے، اور اس کے ساتھ صرف نسب پر نہیں ہے۔ اسلام میں جو نکاح ہے وہ صرف نسب پر نہیں، تقوی، اخلاق، ان چیزوں کو بھی ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا نکاح، اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کون ہے؟ سیدہ ہیں، سادات میں سے ہیں، بنی ہاشم میں سے ہیں۔ ان کا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کرایا،
زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غیر سید تھے، سید نہیں تھے، اور جو کہ ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کرایا۔ اور زید بن حارثہ جو غلام تھے، ان کا تعلق قبیلہ کلب سے تھا، سید خاندان سے نہیں تھا، دوسرے خاندان سے تھا۔ اور نکاح کون کروا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا تعلق بنی ہاشم یعنی سید خاندان سے تھا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا تعلق غیر سید خاندان یعنی قبیلہ کلب سے تھا، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھی، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نسب کی اہمیت اپنی جگہ ہے، بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن انسان کی عظمت اس کے اخلاق، کردار اور تقوی کے ساتھ بھی ہے، صرف نسب کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ جو میں نے واقعہ آپ کو بتایا، یہ صحیح بخاری میں ہے اور کتاب النکاح میں ہے، اور اس کی جو حدیث نمبر ہے وہ 4780 ہے، اور صحیح مسلم کی کتاب الفضائل، اور اس میں جو حدیث نمبر ہے 2424 میں موجود ہے، جہاں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی تفصیل دی گئی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ، پھر میں بتاتا ہوں، جو ایک غلام تھے، ان کا تعلق قبیلہ کلب سے تھا، لیکن آپ کا مقام اور مرتبہ صرف ان کے اخلاق اور تقوی کی وجہ سے بلند تھا، تو اس وجہ سے نکاح ہوا۔ اب یہاں مسئلہ یہ نکلتا ہے، لہٰذا اگر سید زادی کا نکاح کسی غیر سید سے کیا جائے اور وہ شخص دیندار، با اخلاق اور شریعت کے مطابق ہو تو یہ نکاح جائز ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی اہم ہے کہ سادات اپنے خاندان کی عزت اور شرف کا بھرپور احترام کرتے ہیں، اور اگر وہ اپنے خاندان میں نکاح کرنا چاہیں تو ان کا یہ حق ہے، اور ہمیں اس حق کا احترام کرنا چاہیے۔ اسلام میں بھائی چارے، محبت اور مساوات کی تعلیم دی گئی ہے۔ بیچو گلا نہ کرو۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق اور دینداری کو مقدم رکھیں نمبر 1 پر، اور پھر اس کے ساتھ نسب کو بھی مقدم رکھیں۔ خاندان کی بنیاد پر صرف فیصلے نہ کریں بلکہ دین کی بنیاد پر فیصلے کریں۔ ہم نکاح کا اصل معیار دین، اخلاق اور تقوی ہے، نہ کہ اس کے اندر کوئی فرقہ بنانا اور تفریق کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے اور محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے عمل سے اسلام کا بہترین نمونہ بننے کی توفیق دے۔ آمین۔